الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ الشمس، سورہ نمبر 91 کی 5 تا 7 نمبر کی آیتیں ہیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنانے کی، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کے پھیلانے کی، ونفس، اور قسم ہے انسانی جان کی، وما سواہا، اور اسے درست کرنے کی۔ یہ جو تینوں آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان سے پہلے 4 چیزوں کا ذکر آ چکا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند، رات اور دن، ان سب چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے بعد یہاں 3 آیتوں میں اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو آج کی ہے، آیت نمبر 5، جس میں اللہ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنائے جانے کی یا اس کی بلندی کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں آسمان کی قسم کھائی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، اس سے پہلے کئی بار یہ بات ہم نے بتائی ہے اور آپ نے سنی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا کر اس کو گواہ بنا رہے ہیں، وٹنس کے طور پر، گواہی کے طور پر اور شہادت کے طور پر اللہ نے اس چیز کو پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں گواہ رہو، میں فلاں چیز کی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ چیز گواہی دے رہی ہے کہ ہر چیز میرے قبضے میں ہے، ہر چیز کا رب اور مالک، پیدا کرنے والا اور خالق میں ہوں۔ اللہ نے اس بات کو دوسری جگہ سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے، بغیر ایسے کھمبوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں کہ پرانے زمانے کا جو انسان تھا، پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، ان کے لیے بھی اس آیت میں بہت بڑی نشانی تھی۔ وہ جانتے تھے، ان کے پاس سائنس نہیں تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس جدید نئی نئی جو چیزیں ہیں، معلومات کی یہ چیزیں نہیں تھیں، تو لوگ کیا سمجھتے تھے پہلے کہ اس کے سامنے سورج، چاند اور تاروں سے بھری ہوئی جو ایک چیز ہے وہ آسمان ہے، وہ بغیر کسی کھمبے کے کھڑا ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی کھمبا نہیں۔ تو پہلے زمانے کے انسان کے لیے یہ چیز کافی تھی کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بڑائی ہے کہ آسمان اتنی بڑی چیز ہے اور بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہی بات آج کے زمانے کا جو انسان ہے، جس نے سائنس میں ترقی کی ہے، اس کے لیے بھی یہ بات موجود ہے، نشانی کی اور عبرت کی۔ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ آسمان اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی اونچائی اور بلندی پر ہے، اتنی ہائٹ پر ہے،
اس کے باوجود کہیں کوئی پلر نہیں، کہیں کوئی کھمبا نہیں. اور یہی بات اللہ نے بھی کہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں کو بلند کیے ہوئے ہے، اٹھائے ہوئے ہے بغیر ایسے کھمبوں اور ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. ظاہر بات ہے آج تک انسان دیکھ نہیں سکا کہ وہ کون سا کھمبا ہے، وہ کون سا ستون ہے جس کے اوپر آسمان کھڑا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنائے جانے کی. تو یہ بات جو آپ کو بار بار کہی جا رہی ہے کہ سائنس اتنی اس کے ساتھ آئی میدان میں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ مذہب ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس نے جتنی ترقی کی، مذہب کی باتوں پر لوگوں کا یقین بڑھتا چلا گیا. غالب کا ایک شعر ہے، اس نے کہا ہے کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. اس شعر کا مطلب یہ ہے، غالب کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اتنی ترقی کے ساتھ اور اتنی زور و شور کے ساتھ آئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا، مذہب کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو میں وہ تماشا دیکھنے گیا تھا کہ کب مذہب کا جنازہ نکل رہا ہے. دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. میں دیکھنے کے لیے تو پہنچا کہ یہ کھیل، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا وہاں. تو مذہب جیسا تھا ویسے ہی رہ گیا. تو والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنائے جانے کی. یہاں ایک بات اور بھی ہے، بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء تفسیر امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کی بلندی کی قسم کھائی ہے. آسمان کتنا اونچا ہے، کتنی ہائٹ پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے، تو اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ نے اس بات کو دوسری جگہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 میں فرمایا ہے والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون. آسمان کی قسم اور اس کے بنائے جانے کی قسم کہ ہم نے اس کو طاقت کے ساتھ بنایا ہے، قوت کے ساتھ بنایا ہے. یہاں پھر سوال اور ایک دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی اور اس کے بنائے جانے کی قسم کھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں آسمان کی ساخت، اس کی بناوٹ، اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، بغیر پلر پر کس طریقے سے اللہ نے اس کو کھڑا کر کے رکھا ہے، اور اس سے کیا کیا فائدے ہیں. ان سب کی طرف اشارہ کر کے اللہ انسان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، وہ بڑا ہے. تم دیکھ رہے ہو اپنے سر کے اوپر اتنی بڑی چھت ہے جو بغیر کسی کھمبے اور ستون کے کھڑی ہوئی ہے، جو آسمان کی شکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے جس چیز کو بنایا ہے، تم اس کو استعمال کرنے کے بعد اس میں کیا کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا اور اس آسمان اور زمین کی چیزوں کو دیکھ کر اگر انسان نے اللہ کی قربت حاصل کی، اللہ سے انسان قریب ہوا، تو اس کے مطابق اللہ اس کو اچھا بدلہ دے گا. اگر اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اتنی سائنس، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر انسان اللہ کے قریب نہیں ہوا تو اللہ اس کو اس کی سزا دے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو حکمت ہے دنیا بنانے کی اور ساری چیزوں کو بنانے کی، بیکار ہو جائے گی. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دوسری آیت ہے اس کے بعد والارض وما طحاہا، آیت نمبر 6 آتی ہے. والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کے پھیلائے جانے کی. یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین کی قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے صاف صاف طور پر کہ یہ جو زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے، جس کے مطابق آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، آج سائنس اس بات پر پہنچی ہے کہ زمین اور آسمان کی پہلی حیثیت کیا تھی. ایک دھماکے کے ذریعے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں، بگ بینگ کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں بھی واضح کر کے بیان کر دیا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو انکار کرتے ہیں، ان السماوات والارض، کہ بے شک
آسمان اور زمین کانتا رتقن کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا۔ تو آج کے انسان نے ترقی کی اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دونوں سمٹے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے آپس میں، آسمان اور زمین، اور پھر ایک دور ایسا آیا، ایک دھماکہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، آسمان اور زمین دونوں دو ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چیلنج کیا ہے کہ دیکھو جو بات میں نے بتائی ہے وہ بالکل 100% 100% صحیح ثابت ہوئی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، انسان خود سوچ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے 1400 سال پہلے، جبکہ اتنی معلومات نہیں تھی انسان کو، یہ بات کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو ڈیلیور کرنے والے ہیں، لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کی قسم کھا رہا ہے، زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے کی قسم۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ نے اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اب سائنسداں جو کچھ بھی اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اگر کوئی بات قرآن کی وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا علم ابھی کم ہے، ان کا علم ناقص ہے، ان کا علم ادھورا ہے، ان کے علم میں کمی ہے۔ اللہ سچے، اللہ کی کتاب سچی اور اللہ کا نبی سچا، اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اس زمین کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں انسانوں کو زمین کی قسم کھا کر کہ تم نے آسمان کی نسبت دیکھ لیا کہ آسمان کو ہم نے بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے کھڑا کر رکھا ہے، اور اتنی بڑی زمین ہم نے پھیلا دی ہے تمہارے چلنے کے واسطے، تمہارے گزر بسر کرنے کے واسطے۔ سوچو تم کہ یہ دونوں چیزیں اتنی بڑی بڑی ہیں، یہ جب میرے قبضے میں ہے تو تم بھی میرے قبضے میں ہو، میرے قبضے سے باہر نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو، کچھ پابندیاں ہیں، میرے کچھ احکام ہیں، ان کا تمہیں پالن کرنا پڑے گا، ان پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ جب آسمان اور زمین میری بات کے پابند ہیں تو تم انسان ہو، تم کو بدرجہ اولا میری باتوں کا پابند ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان سب چیزوں کی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے جس کی اللہ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے، وہ نفسن وما سواہا، قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی۔ اور یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ نفسی وما سواہا، انسانی جان کی قسم اور اس کے صحیح بنائے جانے کی قسم، درست بنائے جانے کی قسم۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار نہیں ہے، جیسا کہ کرسچنوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کی طرف سے، سب کے بدلے میں نعوذ باللہ وہ صلیب پر چڑھ گئے، وہ کفارہ ہو گئے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آگے بتایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان کے دل میں، انسان کی جان میں اس کی بدی یعنی برائی اور اس کی پرہیزگاری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، ان سب چیزوں میں اگر تم کو کوئی نشانی نہیں ملتی ہے، میری کوئی نشانی نہیں ملتی ہے، اس سے تم سبق حاصل نہیں کرتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، تم خود اپنے بارے میں غور کرو، ذرا اپنے ڈھانچے کو دیکھو، تمہارا جو اسٹرکچر ہے، تمہارا جو ڈھانچہ ہے، اس کی طرف دیکھو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی۔ انسانی جان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے درست بنانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا جسم دیا جس کے ذریعے وہ زندگی میں ایسے ایسے کام کر سکے جو اس کے لائق ہے، اس کو دیکھنے کی، اس کو سننے کی، اس کو سونگنے کی، اس کو چکھنے کی اللہ نے طاقتیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی طاقت دی، سمجھنے کی قوت دی، فیصلہ کرنے کی، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی بھی اللہ نے طاقت دی تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے۔ تو قسم ہے انسانی جان کی اور اس کو برابر کرنے کی کہ اللہ نے انسان کو درست بنایا۔ درست بنانے کا ایک مطلب یہ بھی امام ابن کثیر نے بتایا ہے کہ درست کرنے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو نیچر کے اوپر پیدا کیا ہے، فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ ہر آدمی پیدائشی طور پر، نیچرلی، فطری طور پر مسلم ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایک کیپیسٹی اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مسلم ہو۔ پھر اس کا ماحول، جہاں وہ رہتا ہے، اس کا اثر، اور اس کے جس سماج میں رہتا ہے اس کے اثرات، وہاں کے رسم و رواج اس کو کسی دوسرے مذہب میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت پر، اس نیچر پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1358 اور صحیح مسلم 6757 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلم ہو۔ فَأَبَوَاهُ، پھر اس بچے کے، اس پیدا ہونے والے کے ماں باپ یُحَوِّدَانِهِ، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، جوز بنا دیتے ہیں، یا پھر او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو، اس کے ماں باپ کرسچن عیسائی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کے ماں باپ اس کو مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی ہے وہ آگے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک جانور ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب پیدا ہوتا ہے وہ صحیح سالم اور پورا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی جانور کے بچے کا کان کٹا ہوا دیکھا؟ کان کٹا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے بچہ۔ یہ تو مشرکین ہیں جو جاہلی رسم و رواج کے مطابق یا اپنے رسم و رواج کے مطابق جانوروں کا کان کاٹ دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ بغیر کان کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے، اس کا کان پہلے سے کٹا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جانور کے اندر کوئی کمی ہو، پیدائشی کوئی کمی ہو، وہ الگ چیز ہے کہ لنگڑا ہو گیا یا اس کی آنکھ کی روشنی میں کمی ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا کان کٹا ہوا ہو ایسا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور تو میں آپ کو زمانہ حال کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ گیری ملر ایک کرسچن تھے، وہ بائبل کے ٹیچر تھے۔ چنانچہ 1978 سن 1978 کے اندر ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن کو پڑھوں، اس کا مطالعہ کروں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ چنانچہ اس کا انہوں نے بائبل اور قرآن کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، تقابلی مطالعہ کیا کہ دونوں کو دیکھیں، کمپیئر کریں کہ کس میں کیا لکھا ہے۔ بالآخر ان کو مطالعے کے دوران یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کا اسلامی نام عبد الاحد عمر ہے، عبد الاحد عمر ان کا نام ہے، اسلامی نام۔ لیکن وہ گیری ملر اپنے آپ کو کنورٹ، مذہب بدلنے والا کہنا پسند نہیں کرتے، مذہب بدلنے والا کہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے بجائے اپنے آپ کو ریورٹ، واپس آنے والا کہتے ہیں۔ ان کے جو الفاظ ہیں، مسلم جرنل شکاگو سے نکلتا ہے، ایک میگزین نکلتی ہے، اس کے جون 21 1985 سن 1985 کے شمارے میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے، I haven't
converted to Islam. میں نے اسلام مذہب قبول نہیں کیا ہے, میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, بٹ میریلی ریورٹیڈ ٹو مائی برتھ رائٹ ریلیجن, بلکہ میں پیدائشی مذہب کی طرف واپس ہوا ہوں. میرا جو پیدائشی مذہب ہے وہ اسلام ہے, اس کی طرف میں واپس ہوا ہوں. قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور اس کے جو الفاظ ہیں کہ میں کنورٹ نہیں ہوا ہوں, میں نے مذہب نہیں بدلا ہے, بلکہ میں اپنے پیدائشی مذہب کی طرف واپس ہوا ہوں, بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں کہ ہر آدمی پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے, اس کا ماحول, اس کے ماں باپ اس کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی. درست بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کا نیچر اور اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ غفور اللہ رحیم اللہ يحب المحسنین وخالقنا ورازقنا وهو